بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب جہاں ہماری دینی، اسلامی، روحانی، ایمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ہمیں قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، تو وہ ہماری جسمانی صحت کے حوالے سے بھی مشورے دیتے ہیں. تو ان کے طبی مشوروں پر مبنی یہ نشست ہے. ڈاکٹر صاحب آج کیا آپ بتا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بیگ صاحب. ہم نے پچھلے 3 نشستوں میں امراض معدہ، امراض جگر اور امراض گردہ کے متعلق وہ ٹپس دیں جو کہ ضروری ترین ٹپس دیں جو گھر میں چند دوائیاں ہونی چاہیے. آج ہم اس کے حوالے سے امراض دل پہ تھوڑا سا بات کریں گے. کریٹگس کیو میں مدر ٹنچر بہت ہی شاندار دوائی ہے، اور اس کو اگر آپ میڈیکل سائنس میں سرچ کریں تو کہیں اور نام سے بھی ہوگی، لیکن یہ دوا دل کے لیے بہت ہی پاکستان میں اسی نام سے جی بالکل ہومیوپیتھک سائنس میں اسی نام سے اویلیبل ہے، کریٹگس کیو میں. اور یہ سنگل ریمیڈی، جیسے آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ سنگل ریمیڈی بتاؤ، تو سنگل ریمیڈی کے طور پر یہ بہترین دوائی ہے جو دل کے جملہ امراض پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ 40-45 سال کے بعد، چونکہ ہم نہ تو اپنے کولیسٹرول کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنی ایکسرسائز کا، واک کا خیال کرتے ہیں، نہ ہی اپنی پریشانیوں کا خیال کرتے ہیں. ہمیں ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ مالی پریشانیاں ہوں، گھر کی پریشانیاں ہوں، دفتر کی پریشانیاں ہوں. تو یہ سب چیزیں مل کے جا کے آپ کے بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتی ہیں، آپ کے کولیسٹرول کو بھی بڑھاتی ہیں، آپ کے دل کو بھی خراب کرتی ہیں. دل کے پٹھوں میں کمزوری آتی ہے. اچھا. جسم بعد میں اس سے سوج جاتا ہے. ہارٹ جو ہے خود دل وہ انلاج ہو جاتا ہے. اکثر بزرگوں کو سنا ہوگا دل بڑے آجی مڑا، وہ دل بڑے مڑا، وہ یہ مطلب کہ ہارٹ کے پٹھے جو ہیں وہ سوجتے ہیں. دھڑکن میں بے قاعدگی ہوتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچانک دل جو ہے وہ ایسا لگتا ہے گلے میں سے باہر آنے لگا ہے. تو اس طرح کی کمزوری ہوتی ہے بڑی شدید. دل میں خون کا اجتماع ہونے کی سی کیفیت، چھوٹی رگیں کام کرنا کم کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان سب چیزوں کو لے کر اور تو کریٹگس وہ واحد دوائی ہے، سنگل ریمیڈی ہے. یہ بتا دینا ڈاکٹر صاحب دوبارہ کہ یہ ڈراپس ہیں یا ٹیبلٹس ہیں؟ یہ ڈراپس ہیں اور یہ جرمن کمپنیوں میں ملتے ہیں. کریٹگس مدر ٹنچر ڈراپس. یہ 10 قطرے صبح 10 قطرے شام اگر پی لیں، اور 40-45 سال سے اوپر کی ایج کے بندے کو تو ویسے بھی کرنا چاہیے، لے لینی چاہیے. بالکل محفوظ دوائی ہے. اچھا، اس کے ساتھ اگر کوئی جرمنی کا کوئی کمپاؤنڈ لینا چاہے، کمبینیشن لینا چاہے، تو ایک ڈاکٹر ریکوچ کی کمپنی ہے، نام کی کمپنی ہے، ان کا R3 ایک فارمولا ہے جو ان جملہ تکالیف پہ، یعنی کہ گھبراہٹ بھی ہے، ہارٹ سنکنگ بھی ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں انگلیاں نیلی ہو گئی ہیں، انگلیاں سن ہو گئی ہیں، ان تمام پر R3 وہ صبح دوپہر شام اگر 15 قطرے لیں، بڑی شاندار دوائی ہے. اسی کے پیرلل ایک اور کمپنی ہے، ہم کسی ایک کمپنی کے مارکیٹر تو ہے نہیں، ایک اور کمپنی ہے شعبے. ریکوچ کمپنی کی بتائی میں نے. شعبے کمپنی کی ایک دوائی ہے، اس کا نام ہے ایسنشیا اوریا. اللہ کی نعمت ہے یہ دوائیاں، اللہ کی نعمت ہیں، یعنی کہ بہترین دوائیاں ہیں دل کے حوالے سے. یہ بھی جملہ تکالیف پہ ان میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے، یا R3 مل جائے وہ رکھ لیں. کریٹگس تو ہونی چاہیے. اچھا، ایسنشیا اوریا لیں گے تو کریٹگس خود اس کا پارٹ ہے، یعنی کہ تینوں دوائیاں اس حوالے سے. یہ بھی ڈراپس ہیں؟ یہ بھی ڈراپس ہیں. R3 بھی ڈراپس ہیں ریکوچ کمپنی کے، اور ایسنشیا اوریا ڈراپس ہیں اپنا اس کمپنی کے، شعبے کمپنی کے. اور لوکل کمپنی لینی ہے تو بہت سستے ڈراپس ہیں، کمال لیبارٹری کے، دلان ڈراپس، وہ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے چلیں تو اگر بایو کیمک میڈیسن جو 12 دوائیوں پر مشتمل پورا علاج ہے، اس میں میگنیشیم میگ فاس اور فیام میں کہیں میگ فاس 6x کی گولیاں، یہ گرم پانی سے لی جائیں تو یہ درد میں کمی لاتی ہیں. اور اگر یہ تو درد میں دل کے درد میں، جی دل کے درد میں بھی کمی لاتی ہیں، جسمانی درد پہ بھی کام آتی ہیں. دل میں بھی جو کہ پٹھے ہیں نا، یہ پٹھوں کی دوائی ہے، مسکولر، تو یہ اس پہ کام آتی ہیں. اور اگر گھبراہٹ ہو، اس میں آپ کو درد ہو رہے ہوں، تو آپ کریٹگس جو سنگل ریمیڈی ہے اس کے ساتھ کیکٹس کو ملا سکتے ہیں. درد میں کیکٹس کو ملا سکتے ہیں. ہارٹ سنکنگ ہو رہی ہو، آپ کونولیریا کیو میں، دل ڈوب رہا ہو، اس میں اس کو ملا سکتے ہیں. اچھا، آپ کے انگلیاں نیلی ہو گئی ہیں، انگلیاں سن ہو گئی ہیں، انگلیوں میں درد جاری ہو گیا ہے، لیفٹ سائیڈڈ پورا بازو یہ علاقہ درد کر رہا ہے، تو آپ اس میں اس علامت پہ ناجا، اسپائجیلیا اور کالمیا، یہ 3 دوائیاں ہیں، یہ 30 میں لے کے ساتھ لے سکتے ہیں. لیکن اوورال جو دوائی میں نے پہلے بتائی وہ وہی ہیں کہ R3 گھر میں لازم ہونا چاہیے، رکھنا چاہیے. کریٹگس لازمی لینا چاہیے. جی یہ دوائیاں آپ کو بلڈ پریشر کو
شوٹ ہونے سے بھی بچاتی ہیں، اچھا دل کے پٹھوں کو بھی آرام دیتی ہیں. یہ باقی جو میں نے بتایا دل کا درد ہو گیا اور اس طرح کی تمام چیزیں جو انگلیاں. یعنی اگر اچانک فرض کیا کسی کا دل گھبرانا شروع ہو گیا یا ڈوبنا، جی تو وہ R3 کے کچھ ڈراپس لے لے. اچانک ہو گیا تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ R3. اور میں آپ کو اس پہ ایک اور بات بتاؤں کہ اگر اچانک تکلیف ہو گئی ہے، ہاں دل کا اٹیک ہو گیا ہے، تو اس میں ٹائم گین کرنے کے لیے کہ آپ بجائے کہ آپ اسپتال بھی تو پہنچنا ہے، وہ ٹائم گین کرنے کے لیے ایکونائٹ 1 میں 2 قطرے اس کے زبان پر ڈال. اچھا ایکونائٹم 1 میں. ہاں. یہ اچانک کوئی بھی تکلیف ہو تو دوائی ہے، ٹھنڈی ہوا سے ہو جائے جیسے وجہ، لیکن اگر ہارٹ کا بھی اٹیک ہو گیا ہے تو آپ یہ اور کیمپوں میں ہم نے آزمودہ اس کا آزمایا ہے کہ 2 قطرے بندہ بے ہوش بھی ہے تو اس کی زبان پہ ٹپکا دیں. یہ اس کو ٹائم گین کروا دے گی بہت سارا. اور اس کے بعد یہ جو میں نے کہا ہے ڈراپس ہیں اسینشیا اوریا، یہ بے دھڑک 2 گھنٹے بعد 2-3 بار دے دیں. وہ نہیں ہے R3 پڑا ہوا ہے وہ دے دیں. یہ اس کو امید ہے کہ بہت سی چیزوں کو یہی سیٹل ڈاؤن کر دے گا، بہت سی چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بتایا وہ بڑے آپ نے کہ اگر وہ قطرے اس کی اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے جی اور تھوڑا سا ٹائم گین ہاسپٹل تک پہنچ جائے، جی تو آپ نے جو دوائی بتائی ہے تو وہ کتنا ٹائم گین کر سکتا ہے؟ وہ بعض اوقات 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی پرولونگ کر دیتا ہے. اچھا ہاں اور میں نے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا ہمارے ایلوپیتھک بھائی جو ہیں وہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ اتنا ہوا ہے تو یہ اتنا ٹائم کیسے. تو وہ ایکونائٹ دوائی اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، کوئی ایسی میرا کوئی نسخہ نہیں ہے، ہم نے کیمپوں پہ آزمایا اس کو. یہ پڑھا جا سکتا ہے نیٹ پہ جا کے، ایکونائٹ 1 کے بارے پڑھ سکتے ہیں. اور خوراک ایک ہی دینی ہے، زیادہ نہیں، ایک خوراک. یہ ایک قسم کی لائف سیونگ ڈرگ کہہ لیں اس کو کہ آپ اس وقت دے دیں. اور یہ دوائی ہماری ایسی جادوگری اسٹائل ہے کہ اس کو اگر یہ ان وین پہ بھی ڈال دیں نا، منہ نہ بھی کھل رہا ہو تو یہاں بھی کام کرتی ہے، گردن کے پیچھے ڈال دیں تب بھی کام کرتی ہے. اور ہارٹ کو ذرا سا یوں کر کے آپ اگر کسی طرح سے 2-4 قطرے ٹپکا دیں، وہ صرف آپ کے زبان سے ٹچ ہو جائے، دوائی اپنا کام کرتی ہے. اس کو پینے پلانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو باقی دوائیاں بتائی ہیں ان کو پانی کے گھونٹ میں آدھے کپ میں پلا دیں تو وہ تمام جملہ ان امراض کو. اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو بتائیں جی یہ لے لیا ہے، اب آگے بتائیے کیا کرنا ہے. ناظرین، آپ نے دل کی دوائیوں کے بارے میں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کا مشورہ سنا، اور یہ دوائیاں اپنے گھر میں رکھیے. آپ ویڈیو کو دوبارہ سنیں گے، آپ کو دوائیوں کے نام یاد ہو جائیں گے. عام اویلیبل دوائیاں ہیں، اور میرا خیال ہے واقعی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.